اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر کے، مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا۔ جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس اداس رہتے تھے۔ اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون، سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں۔ آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے، یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم، کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا، پھینکا، آدم مہر ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے۔ میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ سیدھے ہاتھ میں برکت ہے، پیدا کیا الٹی طرف سے۔ الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے، اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا۔ اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو، پہلا روپ اس کا بیوی بنا، پھر وہ ماں بنی، پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے، پھر بہن کا روپ ہے، پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، ساس ہے۔ جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو۔ یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے، اسے ذلیل نہ کرو، اسے خوار نہ کرو، اسے بے عزت نہ کرو، اس پر شدت نہ کرو۔ تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں، خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں، خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں، اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں، اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں، آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ اللہ، وہ جھینپ کے کہنے کے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے۔ تو آپ نے پھر کہا ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ پھر پہلے عائشہ کا، تو پھر کہتے ابو بکر۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابوہا، مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا، میسج ہے نا۔ ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا، وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے
اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے, جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا. بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے, جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے, یہ میرے نبی کی زندگی. گھر میں جھاڑو دیتے, اپنے کپڑے خود دھوتے, کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے, خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے. گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے, صفائی کرتے, گھر والوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے. بھائیوں بہنوں, ہم بھلا چکے ہیں. بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں, بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند. ایک خاتون ہے, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو, زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے, اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے. اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے, اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں. اما عائشہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے. جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا, عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا, میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی. آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے. کچھ سال گزر گئے, پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ. تو سارے آگے چلے گئے, غائب ہو گئے. عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک, عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا. اس دفعہ تو آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اور عرب میں عیب تھا, جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار. کہ تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے, بیوی کا اور خانہ ہے. ماں کی اور جگہ ہے, بیوی کی اور جگہ ہے. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بڑے ہو تو بڑے بنو. ہمارے نبی تو آپ سسر بھی ہیں نا, آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں, 2 تو ایک ہی کو دے دی عثمان کو, رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عثمان کے نکاح میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب, اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے. حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا. ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. پھر حضرت عمر بعد میں گئے, یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں, آپ چپ رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا, تجھے دے دیں گے. وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں, مجھے کہاں دیں گے. حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا, کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں.
کہا نہیں تو جا جا. تو یہ مسجد میں پہنچے, اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. جی ہاں. تو ہم نے کہا انشاءاللہ. اتنا کہا انشاءاللہ, اور چپ ہو گئے. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یار دیکھا نا, میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا, بولے ہی کچھ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا, کچھ تو کہا ہوگا, کہ بس انشاءاللہ کہا. کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی, نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے, فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں, اس لیے ہاں نہیں کی. ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں, ایپ سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا. یہ میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال, ایویں اسی دیاں نو بن چھڑنے قلعے نال. مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں, اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی سی تیری منگنی کر چھڑی ہے, فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے. مجھے آج تک گلہ ہے, پوچھ لیتے. اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے, گاں مجھ دی طرح ٹور چھڑ دین, تو چلو اتنا تو ویکھ لیندے بھی کم از کم شراب تو نہ پیندا ہویا. ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ, ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے, تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی. انسان زندگی کیسے گزارنی ہے, مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی. حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے. کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کٹھی کی, پانی ڈالا, گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا. جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی, اور پھر وہ ننگے بدن تھے, پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا. اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا, کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں. اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا, پھر اس میں روح ڈالتا, پھر اس کو کپڑے پہناتا. آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ, اللہ نے ایسا نہیں کیا. آدم علیہ السلام سوئے, آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت. یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے, اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں, 1000 سال کے قریب زندگی گزاری, بڑھاپا نہیں آیا. حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی. حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس, لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں. اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی. بڑھاپا نہیں آیا, بیماری نہیں آئی. اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا. تو جب
حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے جنت ہی بھول گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے، یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم۔ کہ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیندی کے میں، بول دی کے میں۔ اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا۔ یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ اس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تصور ماتھے پر، اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی، کمیوں کے ساتھ بھی۔ یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا۔ اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51، ایک نمبر اوپر ہو گیا۔ گناہ تمہارے 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے، تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں گے۔ اب کوئی خامند اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنے خامند میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد میں، اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی۔ کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ قبول کا لفظ اتنا واجب ہے، تو ڈر تو پھر بہ گئی تھی نا۔ قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں، اور واقعی قصہ بھی ہے، ایسے لطیفہ نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں، ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا۔ تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو۔ تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھائی عبد الرحمن، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمن زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہندا جی آن دیو۔ اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا،
تو اس کے بھائی نے اس کو نہیں ماری تو کہنے لگا جی جان دیو. مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نال کم نہیں بننا. تو آگا میں قبول کیتا. یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی. اب ہو گیا پریشان, مولانا صاحب کے پاس گیا, کوئی میرے جیسا ہوگا. مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا, کوئی مسئلہ کا حرام. کہا جی کوئی رستہ حرام, کوئی گنجائش حرام. اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا. کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش, کہ ہن تو سوچنا ہی پوے. کی آکھیا ہی تو اپنی بیگم نو؟ اس آکھیا جی میں آکھیا ہی تین 3 طلاق. اس آکھیا مبارک ہوئے طلاق نہیں ہوئی. میں آکھیا جی او کی میں؟ آکھیا او جڑا یہ طلاق ہے عربی دا لفظ, اس سے چاکھنا پمدا ہے طلاق. یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق. او کاف تا کتے آلا ہے. موجاں کر ایک لفافہ ہو راوے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے. لفظ قبول اتنا ضروری ہے. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے, مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے. میں نے جہاں شادی کی, جہاں بیٹی کی شادی کی, پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا, پھر میں نے قدم اٹھایا. تو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے. یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے, سب سے خوبصورت رشتہ ہے, سب سے اہم رشتہ ہے, سب سے بڑا رشتہ ہے. والدین کے لیے چند آیات ہیں, اولاد کے لیے چند آیات ہیں, بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں, خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں, سینکڑوں. تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو, اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو, خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو, اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا, محبت سے ہوگا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل, نہیں میرے نبی نے سوال کیا, بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. نہیں سبحان اللہ, ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا. انہوں نے عرض کیا جہاد. آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا روزہ. آپ نے فرمایا نہیں. اللہ کہ یا رسول اللہ حج. آپ نے فرمایا نہیں. تو سارے صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ نماز, جہاد, روزہ, حج, تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی, مستورات, بچے بچیاں. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا. اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو, اظہار محبت کرو. اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, لپیٹ کے 2 میں کر لیتا ہوں. 2 میں بیوی کی خوبی دیکھو, کمی نہ دیکھو. خاوند کی خوبی دیکھو, کمی نہ دیکھو, پہلی بات. دوسری بات, اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول. اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں, طنز نہ ہو, ٹونٹنگ نہ ہو, بےعزت نہ کرو, انسلٹ نہ کرو, تو آپ کے دل جڑ جائیں گے. یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی, زندگی اخلاق سے آباد ہوتی. تو اپنے گھر سے ٹونٹنگ نکال دو. نہ کہا
کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔